إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، سردار ہیں، حکم ہیں، فیصل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ اگر بات کی ابتدا ایک سوال سے کی جائے تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ سارے ہی جمہور کا جواب جو ہے وہ اس بات میں ہوگا۔ سبھی کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، سبھی کہیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اور سبھی یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بننا چاہتے ہیں۔ یہ خواہش تو سب میں موجود ہے، خواہ کوئی مرد ہو خواہ کوئی عورت ہو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا اس کا بڑا اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔
یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت کا بڑا اعتبار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں متی الساعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مفید جو سوال ہے اس کو مفید بنانے کے لیے جواب میں سوال کرتے ہیں اس صحابی سے، هل اعددت لها شیئا، آپ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو لیکن کیا آپ نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی بڑا مختصراً جواب دیتے ہیں لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوئی تیاری نہیں ہے، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر ہمیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ المرء مع من احبہ، جس شخص کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا انجام اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے۔ بسا اوقات ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ محبت معتبر نہیں ٹھہرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور بسا اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت وہی معتبر ہے جس کا اعتبار عند اللہ ہے، جس کا اعتبار عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ محبت قابل اعتبار نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ہاں بڑے عجیب و غریب تصورات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ دیکھیے دعا تو فوراً ابلیس کی بھی قبول ہوئی ہے، جب اس نے یہ صدا اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہ آپ کو مہلت دی گئی۔ اور بسا اوقات دعائیں تو انبیاء علیہم السلام کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے درمیان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے تصرف جس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے، دراصل وہ کرامت نہیں ہوتی، کیونکہ کرامت من جانب اللہ ہوتی ہے، کرامت من جانب اللہ ہوتی ہے، یعنی ایسی جو ہے کسی چیز کا ظہور ہو جانا جس کا تصور عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا، اور کرامت کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہوتا، کرامت اور معجزے میں اختیار نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ عصا پھینکیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ عصا جو ہے وہ سانپ میں اور اژدہے میں بدل جائے گا۔ اسی طرح کرامت بھی جو ہے انسان کے اپنے تصرف میں نہیں ہوتی، اور جب وہ چاہے اس کو صادر نہیں کر سکتا۔ ہاں جادو اور اس طرح کے جو شیطانی علوم ہے اس میں انسان کا اپنا تصرف ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ جب چاہتا ہے وہ جادو کا اظہار کر سکتا ہے۔
تو عرض کیا جا رہا تھا کہ بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس سے خلاف عادت کوئی چیز کا ظہور ہو رہا ہے اور بظاہراً وہ جادو ہے، اصلاً وہ جادو ہے، بظاہراً جو ہے وہ کرامت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہ تو جو ہے اس بات پر سمجھا جائے کہ اس کی کس قدر دعائیں قبول ہوئی ہیں، کس قدر اسے دنیا میں کامیابی ملی ہے، کس قدر اس سے جو ہے بظاہراً کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود حدیث قدسی کے اندر طریقہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے ولی بننے میں بڑے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور بالکل برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، تو اسی طرح طاغوت لوگوں کو روشنی سے گھسیٹ گھسیٹ کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم کھاتے ہیں۔ اور مفسرین اس کی وضاحت یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ولا هم یحزنون، مستقبل کے بارے میں انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت کب حاصل ہوتی ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ یہ کیفیت کب حاصل ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف رہے اور نہ کوئی غم رہے، اور انسان کو کس طرح پتہ چلے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روایت ہے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو میرے دوست کا دشمن بن جاتا ہے، جو میرے دوست کے خلاف ہو جاتا ہے، جو میرے دوست کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بذات خود اپنی ولی کی طرف سے میدان میں اتر پڑتا ہوں اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ فقد آذنتہ، میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ آذان کا مطلب اعلان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا، جو میری دوست کے ساتھ جو ہے دشمنی کرتا ہے اور اس کے خلاف ہو جاتا ہے، فقد آذنتہ، میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں بالحرب، اس شخص کے خلاف، یعنی اس کا جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ککھ نہیں رہنے دیتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود بتاتے ہیں کہ وما تقرب الی
عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ لوگوں اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے اور مجھ سے محبت جو ہے وہ میری محبت حاصل کرنی ہے، آپ کو معلوم ہے محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے، محبت ہمیشہ تجدید مانگتی ہے، محبت ہمیشہ کے لیے، جس طرح سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اس طرح اعادہ مانگتی ہے کہ بار بار. آپ دیکھیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے میاں بیوی سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ نہیں دیکھا. جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو پہلا دن ہے اس سے محبت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے اظہار بار بار ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسانات ہوتے چلے جاتے ہیں، اس محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو بھی شادی شدہ ہے اس کو معلوم ہے. تو محبت اظہار چاہتی ہے، محبت تکرار چاہتی ہے، محبت اعادہ چاہتی ہے، محبت یہ چاہتی ہے کہ بار بار آپس میں تعلق قائم رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری محبت حاصل کرنی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری نسخہ یہ ہے، اور مجھے ان کاموں سے جن کاموں سے مجھے محبت ہے وہ کام کر کے دکھائے جائیں. وما تقرب الی عبدی، اور اگر کوئی بندہ میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے فرائض کو سر انجام دینا پڑے گا، کیونکہ سب سے زیادہ اگر اعمال کے اندر مجھے محبت ہے تو وہ فرائض کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بھی یہ مضمون موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے بھی اعمال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بھی کام کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہر کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے. اسوۃ نمونہ ہے، حسنہ جو حسین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور ان سارے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبت فرائض کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الفرائض فلا تضيعوها، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں، فلا تضيعوها، ان کو ترک نہ کیجیے. یہ فرائض سے کس قدر محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. آپ دیکھ لیجئے ارکان اسلام جو ہے یہ 5 ارکان ہیں، 5 کے 5 فرائض میں شامل ہیں، 5 کے 5 فرائض میں شامل ہیں. اگر ایک سے بھی صرف نظر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اگر ایک کا بھی انکار کر دے تو دراصل مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. اگر ہم ان 5 ارکان میں صرف اور صرف نماز کو جو ہے مثال بنا لیں تو آپ دیکھیے کہ انکار کرنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، 5 نمازوں کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور کافر کے درمیان میں اگر آپ نے کوئی فرق اور جو ہے تفریق دیکھنی ہے تو وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کی ہے۔ بین العبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، و بین الکفری، اور کافر وہ ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمداً، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، فقد کفر، دراصل اس نے کفر کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو سب سے پہلے ہمیں فرائض کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے یہ عمل کہ پانچوں ارکان کو آپ کے فرائض میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح جو ارکان ستہ ہیں ایمان کے، ان کو بھی فرائض میں شامل کیا ہے، ان کو بھی فرائض میں شامل کیا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جس قدر جو ہے وہ فرائض ہیں ان کا معاملہ یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کر ان کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سن رکھا ہوگا آپ نے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے دے، مال دینے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے، مجوسی ہو کر مرے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اندر سستی کی جاتی ہے ان فرائض کے اندر تو خدا نخواستہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے وجود کے اوپر نحوست چھا جاتی ہے، سستی چھا جاتی ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں پر دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، جو نمازوں پر ٹی وی کے پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں، جو نمازوں پر بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خادم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری گھر میں خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آذان ہو جاتی کأنہ لا یعرفنا، اذان سننے کے بعد ایسا لگتا جیسے ہم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی قرار ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ باقی ہی نہیں رہا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے فویل للمصلین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو بھی تعلیم دی ہے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز پر دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساہی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دو کام، ایک کام کو وہ ترجیح دے دے، دوسرے کام کو پس پش ڈال دے۔ کوئی بھی کام جس کو آپ ترجیح دیں اور نماز کو نظر انداز کر دیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو
تو مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کے اوپر عمل کیا جائے، اور فرائض کا مقابلہ نوافل سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی جو ہے آپ اگر کہیں کہ موازنہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فرائض کا مقابلہ نوافل سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تنزلی کا بڑا کیوں شکار ہیں، ہم اس قدر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو ہے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارا مسبب الاسباب کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا۔ اسباب کو بیان کیا جاتا ہے لیکن مسبب الاسباب کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں جو تمہیں یہ فساد نظر آ رہا ہے، خواہ وہ فساد جو ہے خشکی پر نظر آ رہا ہے، خواہ وہ فساد جو ہے پانی میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا فساد آپ اور میری کمائی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس قدر ذلت کا شکار کیوں ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ ہاں، ہم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا، جس طرح قرآن مجید میں یہ مضمون آپ کو مل جائے گا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت کا حاصل ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نعمت کا حاصل ہو جانا ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نعمت کا حاصل ہو جانا ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خواہ وہ دولت کی شکل میں ہو۔ دیکھیے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اموال، مال اور اولاد صدقہ جاریہ ہے، مال اور اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر ایسا جو ہے صدقہ کر گیا جو جاری رہا، پھر اس کے بعد ایسی اولاد ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، یہ جو ہے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کر جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے حصول کا ذریعہ بنا رہی ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں یہ مضمون موجود ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں ایسا مال، ایسی اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جائے تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہر نعمت اس وقت جو ہے اس کا اعتبار ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جائے۔ ہاں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ ہمیں فضل سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اسے ہماری کتاب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نمازوں کے بجائے جو ہے وہ 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تو 50 ہے۔ اور اسی سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض سے کس قدر محبت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نمازیں جو فرض کی ہیں وہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ الگ قصہ ہے کہ یہ 50 سے 5 کس طرح ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی رہا کہ لا یبدل القول لدی،
جب میں بات کر دیتا ہوں تو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. ہم 5 پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ 50 ہی ہیں. لوگ صرف اور صرف محرم میں جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رمضان دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. لیکن نعمتیں قابل قدر اور ان کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جس وقت جو ہے اس کا جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح استعمال بتایا اس طرح کیا جائے. تو عرض کیا جا رہا تھا کہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان تنزلی کا کیوں شکار ہے. تو یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے. پھر انہی کے بارے میں اسی کتاب کے اندر یہ آتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. کہاں جو ہے وہ عروج ہے اور کس قدر پستی ہے. انی فضلتکم علی العالمین کے مقابلے میں دیکھیے کہ ضربت علیہم الذلہ, کہ ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے, والمسکنہ اور غربت مسلط کر دی گئی ہے, وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. ذالک بانہم, اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تھے جس طرف بلاتے تھے اس طرف یہ نہیں آتے تھے. یہ ایک ہفتے کا دن یہ کہا گیا یہودیوں کو کہ اس دن عبادت کرنی ہے آپ نے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور بے شک آپ نے جانا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی. ایک پورا ہفتہ, پورے ہفتے کے اندر ایک دن جو ہفتے کا تھا اس دن یہودیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ آپ نے اس دن کام نہیں کرنا. قصہ مشہور ہے کس طرح مخالفت کی انہوں نے اور کس طرح انہوں نے شکار کیا, یہ سب کو معلوم ہے. اور انجام کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز فرض کر دی اس کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا بندر بنا دیا انہیں. فرض کا انکار اس کی یہ سزا ہے. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے, ہفتے سے بہتر دن ہمیں دیا ہے جمعہ, ہفتے سے بہتر دن دیا ہے ہمیں جمعہ. انہیں پورے دن کی پابندی, ہمیں یہ کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب اذان ہو تو اذان سن کر مسجد میں حاضر ہو جایا جائے اور جو ہے کام چھوڑ دیا جائے, تجارت کو چھوڑ دیا جائے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور پھر جب نماز ختم ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کریں. زیادہ سے زیادہ اگر خطیب بہت زیادہ جو ہے اس کو شوق ہے تقریر کرنے کا تو ہو سکتا ہے 1.25 گھنٹہ لگتا ہو. یہ 1.25 گھنٹے کا دورانیہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ کون اس کی پابندی کرتا ہے؟ کتنے لوگ پابندی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جب جو ہے وہ صف جب اذان ہوتی ہے, جب امام منبر پر ہوتا ہے تو کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں. وہاں انہوں نے پورے دن کی پابندی نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین, اور ہم جو ہے اس سے افضل دن جمعے کا ہے, اس سے بڑی نعمت ہے جمعے کا دن, ہفتے سے بڑی نعمت ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پستی کا کیوں شکار ہیں, ہم تنزلی کا کیوں شکار ہیں,
ہم گراوٹ کا کیوں شکار ہیں؟ ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اور دیکھیے یہ فرض اور نفل میں کس قدر فرق ہے، کس قدر فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اس طرح نکلتا ہے پیدل، تو ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی تہجد اور ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے یہ لیلۃ القدر سے بڑا ثواب بنتا ہے، جو آپ کو ہر جمعے والے دن حاصل ہو سکتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں 100 قدم نکلتے ہیں تو 100 سال کے روزے رکھے ہیں آپ نے، اور جو ہے 100 سال آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ 200 قدم اٹھاتے ہیں تو 200 سال بن جاتے ہیں، 300 قدم اٹھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہے جمعے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا کرتے تھے اسی وجہ سے۔ اور یہ دیکھیے یہ فرض اور نفل کا فرق ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ لوگوں اگر میری قربت حاصل کرنی ہے تو وہ کام کرو جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آپ فرائض کے اوپر عمل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے صف میں نظر دوڑاتے ہیں، وہ نوجوان جسے ہمیشہ جو ہے دیکھتے ہیں صف کے اندر، فجر کی نماز ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمان کرتے ہیں کہ ضرور بضرور بیمار ہوگا، ضرور بضرور بیمار ہوگا، اس لیے نماز میں نہیں آیا۔ چلیں تیمارداری کرتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اس نوجوان کی ماں جو ہے نکلتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مدعا سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، ساری رات تہجد پڑھی ہے، ساری رات عبادت میں مشغول رہا ہے، اور صبح جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے فجر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عالم الناس تھے، ان سے بڑا عالم روئے زمین کے اوپر نہیں تھا اس وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہیں۔ ان کا تبصرہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ بہن یا اماں جان جو بھی کہا اللہ عالم، کہا ساری رات سوتا، ساری رات سوتا، فجر کی نماز میں آ جاتا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ساری رات نماز پڑھتا رہا اور فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، اور اگر میری قربت حاصل کرنی ہے تو فرائض کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، فرائض کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر جو ہے ہمارا یہ المیہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم ہونا چاہیے بات کرنے سے پہلے بھی، عمل کرنے سے پہلے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تربیت کر دی تھی امت کی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کرا کر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، اذا صلیت المکتوبات،
اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں جو فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں، وصمت رمضان اور رمضان کے روزے رکھ لوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ اور حلال کو حلال سمجھوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ اور حرام کو حرام سمجھوں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، یہ جو 4 نکات بتائے ہیں اس سے میں آگے پیچھے ہونے والا نہیں۔ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا، نعم۔ اے میرے صحابی، جو تو سمجھے ہو وہ بالکل صحیح سمجھے ہو۔ تمہیں کوئی جو ہے وہ تردد نہیں ہے، تمہاری تربیت اور تعلیم مکمل ہو چکی ہے، تم نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ ہم ہیں کہ ہمیں ساری عمر یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ صحابی نے 2 ارکان آپ کے سامنے رکھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ چکا ہوگا، اس کے بعد نماز کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میں 5 نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں، یہ 3 ارکان ہو گئے، 2 ارکان کا ذکر ہی اس شخص نے نہیں کیا، نہ جو ہے وہ اس نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نہ اس نے حج کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ فقراء صحابہ میں سے تھا، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں رکن اس کے اوپر فرض ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے فرائض جو ہے وہ مشترک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض فرائض جو ہے کسی شخص پر وہ چیز فرض ہوتی ہے اور دوسرا شخص اس پر وہ چیز فرض نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی اطاعت اس شخص پر فرض ہے جس کے ماں باپ موجود ہیں، اسی طرح شادی شدہ کے اوپر بیوی کے جو ہے جو حقوق ہیں وہ اس کے اوپر لازم آتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ علی ھذا القیاس ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اس لیے کہ فرائض کو جو ہے اگر جان بوجھ کر ترک کیا جاتا ہے تو انسان بسا اوقات کافر ہو جاتا ہے، اور اگر تہاوناً اور اس کے اندر سستی کی جاتی ہے تو یہ دراصل نفاق کی علامت ہے، یہ دراصل نفاق کی علامت ہے۔ فرائض کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، وگرنہ محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، فرض کے بعد انسان جو ہے وہ کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرائض کے بعد کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے تھے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے 10 رکعات کی ضمانت دے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 2 رکعات فجر سے پہلے، 2 رکعات ظہر سے پہلے
2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ 10 بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے 12 رکعت کی ضمانت دے دیتا ہے تو میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور اس میں یہی جو رکعت ہیں اس میں اضافہ کر لیجئے 2 رکعت کا، جو ظہر سے پہلے ہے اس کے ساتھ 2 رکعت اور ملا لیجئے، یہ 12 بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاشراق پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں اذانوں کے درمیان میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دونوں اذانوں سے مراد یہاں پر اذان اور اقامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا تو صلاۃ الکسوف اور خسوف پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی حاصل ہوتی تو تب نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مصیبت آ جاتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور کیسے پڑھا کرتے تھے؟ اماں جی نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التہجد پڑھتے پڑھتے آپ کے قدم مبارک سوج چکے ہیں، سوج چکے ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ شخصیت نہیں ہیں جس کے اگلے پچھلے سابقہ لاحقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے، اس قدر محنت کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جواب دیتے، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہاں یہ احسان ہے مجھ پر۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جس قدر فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اس قدر فضل کسی شخص پر نہیں کیا۔ تو جو بات کہی گئی تھی کہ نعمت کا حصول، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، یہ تو جو ہے آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رد عمل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ روزے صرف رمضان کے فرض ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن شوال کے روزے رکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام البیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام البیض جس وقت چاند پورا ہوتا ہے 13، 14، 15، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج میں روزے رکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے رکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شعبان میں ہی فرصت ملتی کہ میں اپنے پچھلے سال کے جو روزے رہ گئے ہیں وہ پورے کر لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو اس طرح محسوس ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کریں گے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے تو اس طرح محسوس ہوتا کہ آپ نے اب روزے نہیں رکھنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے۔ علی ھذا القیاس اسی طرح زکوٰۃ کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ جس طرح جو ہے تیز آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرسکون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باوقار شخص کوئی نہیں تھا۔ جب نماز سے سلام پھیرتے تو بڑے تسلی سے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سلام پھیرتے ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں پھلانگنے سے، گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور گھر سے جب واپس آتے ہیں تو صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ صرف گھر میں 2 دینار رہ گئے تھے، صرف 2 دینار، جس کے بارے میں میں نماز سے پہلے فیصلہ کرنا بھول گیا تھا۔ اب مجھے یاد آیا ہے تو میں وہ 2 دینار خرچ کر کے آ رہا ہوں۔ وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ فرائض کے بعد انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ لوگوں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس قدر حق عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، لوگوں سب سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہے۔ وَأَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، اور اسی بنا پر میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تو اس طرح کی نمازیں نہیں تھیں جس طرح کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرائض کی بات کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نماز یا جو بھی عمل ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ 2 چیزیں چیک ہونی ہیں۔ ایک تعداد چیک ہونی ہے کہ ہاں عدد پورے ہیں کہ نہیں، اور دوسرا معیار چیک ہونا ہے، ہاں جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تعداد کا کیا حال ہے، معیار تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی اسے اس کا آدھا ثواب ملتا ہے، کبھی 1/3 ملتا ہے، کبھی 1/4 ملتا ہے، کبھی 5واں حصہ ملتا ہے، کبھی 10واں حصہ ملتا ہے، اور کبھی نماز جو ہے وہ فرشتے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس شخص کے منہ پہ مارتے ہیں کہ اس نماز کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی بھی نمازیں ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے معیار کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، اخلاص، للہیت، انما الاعمال بالنیات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ جیسے جیسے اخلاص بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے جو ہے آپ کا عمل قیمتی سے قیمتی ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری شرط متابعت ہے، کس قدر آپ کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ صلو، نماز اس طرح پڑھو، کما اصلی کما رأیتمونی اصلی، جس طرح جو ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جیسے جیسے ان دونوں چیزوں میں کمی آتی چلی جاتی ہے اسی طرح نماز یا کوئی بھی عمل اس کے اندر کمی آتی چلی جاتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نماز کے بارے میں سوال کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اگر اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں تو دیکھو اس نے کوئی نوافل ادا کیے ہیں، ان نوافل کو فرائض بنا دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے علی ھذا القیاس، پھر سارے اعمال اسی طرح ہیں۔ لوگوں نوافل کی تو ہمیں ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ نوافل ہوں گے، ہمارے لیے تو یہ فرائض کی طرح ہے، ہمارے لیے تو یہ فرائض کی طرح۔ وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ پھر میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر میں اسے بتا دیتا ہوں، پھر اسے پتہ خود بخود چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، پھر میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فرائض ادا کرتا ہے پھر نوافل ادا کرتا ہے، اسے برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ ان آنکھوں سے عورتوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ ان آنکھوں سے فلمیں نہیں دیکھتا، پھر وہ ان آنکھوں سے فحش رسائل دیکھتے ہوئے اسے مزہ نہیں آتا، پھر اسے کوئی غلط بات سنتے ہوئے سرور نہیں ہوتا، غیبت سنتے چلے جاتے، مزے لیے جا رہے ہوتے، پھر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب میری آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرض بنتا ہے اس مجلس کو چھوڑ دیجئے، وہاں پر بیٹھے نہ رہیے، اگر آپ وہیں پر بیٹھے رہیں گے تو آپ بھی انہی کی طرح کے ہیں۔ یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی وہ شخص بن چکا ہے کہ نہیں، کہ کس قدر اسے برائیوں سے نفرت ہو گئی ہے، کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض کرنے والی بات تو اس کے کانوں پر بھاری پڑتی ہے، ہر وہ منظر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ منظر اسے بڑا گراں گزرتا ہے، ہر وہ حرکت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں جل جاتی ہیں، اور ہر وہ قدم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے ان قدموں پر اس شخص کے بیڑیاں پڑ جاتی ہیں۔
وما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، اور انسان جو ہے وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب محبوب بن جاتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو وہ میری سماعت میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ کرتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر جب اس طرح ہو جاتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ ہر نیکی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھی چیز کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ جو آپ کے دل کے اندر پریشانی لائے، تردد لائے، تذبذب لائے، حاقہ کھجلی پیدا کرے، یہ نیکی سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اطمینان قلب، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور برائی کیا ہے جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ ہر نیکی آپ کے طبیعت سے مطابقت رکھتی ہے، ہر برائی آپ کی طبیعت کے مخالف ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس کام کا نہیں کہیں گے جو آپ کر نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے جو آپ نے اٹھانے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے برابر بڑھ جاتا ہوں، جو میری طرف چلنا شروع کرتا ہے میں اس کی طرف دوڑ لگا دیتا ہوں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عین آپ کی طبیعت کے مطابق ہے، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْكَ يَكْفِينِي وَلَكِنْ فَقَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ، آپ تھوڑا سا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا تھوڑا سا کرنا ہی راضی کر دیتے۔ اصل بات تو یہ ہے، حدیث قدسی ہے، لو ان یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ کریں گے یہ آپ کا اپنے لیے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم، آپ کا پہلا آدمی اور آخری آدمی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخر تک پیدا ہونے والا ہے، و انسکم جنکم، صرف بنی نوع انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، بنی نوع جن کی بھی بات ہو رہی، کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم،
سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بن جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ متقی شخص کا دل جس طرح ہے اس طرح آپ کے دل کیوں نہ بن جائیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بنی نوع انسان اور بنی نوع جن میں متقی کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بن جائیں. ما زیادہ فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں تو کچھ اضافہ نہیں ہوتا. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجار قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا. اگر اسی طرح سارے کے سارے ابلیس کیوں نہ بن جاؤ، افجر قلب رجل واحد منکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر ہے اس طرح کا اس کا دل کیوں نہ ہو جائے، سارے کے سارے، ما نقص من ملکی شیئا، میری جو ہے وہ بادشاہت میں تو کوئی کمی نہیں آتی. تو جب آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کچھ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، سب کچھ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ جو ہے وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر محبوب بنانے کے بعد اسے برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے مجھ سے میں اسے دیتا نہیں بلکہ ضرور ضرور دیتا ہوں. لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. لَأُعْطِيَنَّهُ، جیسے جیسے وہ کہتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا چلا جاتا ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اس کی مرضی کے مطابق باری تعالیٰ کہتے ہیں میں چلتا ہوں. وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر وہ جب وہ یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیماری سے بچائیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فقر سے بچائیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان سے بچائیے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے ضرور ضرور بچاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.